کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنی بچیوں کی شادیاں 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہیں؟ اور کم عمری کی شادی کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اقوام متحدہ کے مطابق کوئی بھی جو 18 سال سے کم عمر کا ہے بچہ کہلاتا ہے۔ 2017 میں پاکستان کی آخری مردم شماری کے مطابق پاکستان کی 207.774 ملین آبادی ہے، جس میں سے 26.71% آبادی 15 سال سے لے کر 29 سال کی ہے۔ ان میں سے 70.11% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ 2017 میں پاکستان کے ڈیموگرافک اور ہیلتھ سروے کے مطابق 39.5% خواتین کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے۔ کم عمری کی شادی نوجوان لڑکیوں سے ان کا بچپن، خواب اور مستقبل کے مواقع چھین لیتی ہے۔ یہ ان کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے جو اکثر زندگی میں ان کے جذباتی اور جسمانی صدمے کا سبب بنتی ہے۔ ہر ایک بچے کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ بغیر کسی مجبوری کے بالغ ہونے سے پہلے سیکھے، پڑھے اور ترقی کرے۔ آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد کم عمری کی شادی اور اس سے متعلقہ بات چیت صوبائی موضوع بن گیا ہے۔ پاکستان بچوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے مختلف بین الاقوامی پالیسیوں اور اقوام متحدہ کے کئی ضوابط پر دستخط کر چکا ہے، جن میں جنوبی ایشیا کے بچوں کے خلاف تشدد کم کرنے کے لیے UPR 2017 اور SDGs 1 سے لے کر 10 تک شامل ہیں۔ پاکستان میں شادی کی قانونی لحاظ سے عمر قومی اور صوبائی سطح پر مردوں کے لیے 18 سال جبکہ خواتین کے لیے 16 سال ہے، لیکن تمام صوبوں سے قطع نظر صوبہ سندھ اب تک کا وہ واحد صوبہ ہے جس نے 2014 میں شادی کی عمر کے لیے نظر ثانی کی ہے۔ اگر کوئی شادی کی عمر سے متعلقہ قوانین پر نظر ثانی نہیں کرتا تو اس کے لیے سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ قانون کی تعمیل نہ کرنے پر دلہا، سرپرست، والدین، نکاح رجسٹرار اور اس میں شامل دیگر افراد ذمہ دار ہوں گے۔ قانون میں ترمیم کرتے ہوئے سزا 1 ماہ قید اور 1000 روپے سے بڑھا کر 6 ماہ قید اور 50,000 روپیہ جرمانہ کر دی گئی ہے۔ حالیہ ہی حکومت پاکستان نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498B کے تحت ترمیمی جرمانہ اور سزا 5 سے 10 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ کر دیا ہے۔ کم عمری کی شادی کی ایک بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے۔ والدین بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کی شادی کی صورت میں ایک کھانے والا کم ہو جائے گا، مگر جس کی شادی ہوتی ہے اس کے اوپر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، وہ جسمانی اور نفسیاتی پریشانیوں کے شکار ہو جاتی ہے، ماں اور بچے دونوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، حمل کے مسائل اور گھریلو تشدد بڑھ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی نہ کمانے کے قابل ہوتی ہے، نہ تعلیم کے قابل ہوتی ہے اور وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں بن سکتی۔ برگت کا کردار۔ برگت اس ضمن میں 2016 سے پرزور کوششیں کر رہا ہے اور کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے ایکٹ میں ترامیم کے لیے مختلف پارلیمنٹیرین سے بات چیت کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں برگت نے لوگوں میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے پر اثر لوگوں کے ساتھ مل کر سے نو ٹو چائلڈ رائٹس کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا۔ برگت نے 2020 میں ایک رکشہ مہم کا آغاز کیا جس میں لاہور میں کم عمری کی شادی کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے رکشوں کے پیچھے بینرز چسپاں کیے گئے۔ 2020 میں نے اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ مل کے ایک آن لائن پٹیشن شروع کی تھی کم عمری کی شادی کے خلاف۔ برگت ینگ امنگ پاکستان نیٹ ورک کا ممبر ہے۔ یہ ایک کنسورشیم ہے جس میں مزید 6 نیشنل لیول کی آرگنائزیشنز شامل ہیں، جس کا مقصد نوجوانوں کی جنسی اور تولیدی صحت کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا ہے اور پالیسی لیول تک ایڈووکیسی کرنا ہے۔ یہ نیٹ ورک 2016 میں قائم کیا گیا جو علاقائی سطح پر تنوع، نوجوان اور ان کی مختلف مہارتوں اور تجربات کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتا ہے تاکہ مختلف شواہد کا استعمال کرتے ہوئے پالیسی کی ایڈووکیسی کو فروغ دیا جا سکے۔ ینگ امنگ نیٹ ورک کے ممبرز مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں جن میں لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن، یوتھ فرینڈلی ہیلتھ سروسز، کم عمری کی شادیاں، ماہواری کی صحت، صنفی اور جنسی اقلیتوں کی شمولیت شامل ہے۔ اس نیٹ ورک کے ممبر کے طور پر برگت نے پنجاب میں علاقائی سطح پر 6 کمیونٹی سروس تنظیموں کو مضبوط کیا ہے جس نے ان کی تنظیمی ترقی، کم عمری اور جبری شادیوں کے خلاف ایڈووکیسی کرنے میں مدد دی ہے۔ ان تنظیموں میں لائف سیورز ملتان، شی میٹرز راولپنڈی، سکھ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن لیا، یوتھ ایڈووکیسی کونسل قصور، عوامی فیصل آباد اور معذور افراد کی مین اسٹریم ایسوسی ایشن ملتان شامل ہیں۔